السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہمارا موضوع ہے ایمان۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ آنے والے شخص نے، جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضور کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کا بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر۔ یہ بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے تھے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوال کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے تھے۔ اس میں ایمان کے بارے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی۔ دیکھیے، اللہ پہ ایمان کا لانے کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیشہ سے موجود مانا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کو کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے، اور تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں، کوئی ساجی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں، نہ دنیا کا انتظام چلانے میں۔ اور مانا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے اس کی ذات پاک ہے، اور وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور اچھی خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے، یقین کیا جائے کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، اور دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقت پر جو ہدایت نامے بھیجے، سب کو سچ مانا جائے، اور ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ اگلی امتوں نے اپنی کتابیں بگاڑ دی، تب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی، جس میں کوئی نقص نہیں ہے اور جو ہر قسم کی بگاڑ سے محفوظ ہے۔ اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا جا سکے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول خدا کی طرف سے آئے، سب سچے۔ ان سب رسولوں نے بلا کسی کمی بیشی کی خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے سے ہوگی۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہماری جتنی اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہمارے اچھے اعمال پسندیدہ ہوں گے اور وہ انعام پائے گا، اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا، اور سزا بھی لامحدود ہوگی، جس کی کوئی حدود نہیں ہوگی، اور انعام بھی لامحدود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا کا کارخانہ کسی اور چیز پر چل رہا ہے۔ ہر خیر اور شر، ہدایت، گمراہی کا ایک قانون ہے جس کو اس نے پہلے سے بنا دیا ہے۔ اللہ کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے اور جن مشکلات سے وہ دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، سب حالات ان کے رب کے حکم سے پہلے سے طے کر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب چیز پہ ایمان لانا چاہیے۔ وہ ہم سے لے کر بھی آزمائے گا اور دے کر بھی۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اپنے رشتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں نا
کہ ان کے لیے ان کی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی آزمائش ہے۔ دیکھیں ہم اپنی اولادوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی ان کی خوشی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، دنیاوی بھلائی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے، جو ہم کو پار نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو بھی پار کر دیتے ہیں۔ آپ ایک ماں، بیوی، بہن، بیٹی یا بیٹا یا باپ بن کر ان سب رشتوں کی محبت میں نیکیاں کھو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اولاد آزمائش ہے نا؟ صحیح میں اولاد آزمائش۔ انسان کتنا بھی کوشش کر لے لیکن اولاد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے، کوئی محبت، کوئی رشتہ، کوئی اپنا، تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ یہاں پر ایمان، امید اور محبت کا امتحان۔ جیسے کہ دیکھیں، ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھا دعا کرنے کے لیے نکلے، سب مل کر۔ دعا کے وقت ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا، وہ اس کا ایمان تھا نا۔ اور اگر اپنے بچے کو ہم ہوا میں اچھالتے ہیں، جب ہم اسے پیار کرتے ہیں، ہم اس کو ہوا میں اچھالتے تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھے بالکل گرنے نہیں دیں گے، میری حفاظت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے نا۔ اس یقین سے وہ بچہ بالکل نہیں ڈرتا، کہ اسے یقین ہے کہ میرے ماں باپ میری حفاظت کریں گے۔ اور ہم ہر رات بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایک پلک جھپکنے کی بھی ہمارے میں طاقت نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو سونے کے وقت الارم لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے، ہے نا؟ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور امید ہونی چاہیے کہ ہر چیز میں اگر ہم کو کہیں کوئی بھی شبہ یا شک ہو تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، ہماری امیدیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک بار ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا اللہ کریم ہے، اللہ کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا، مگر جب تک نظر آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ایسا عقیدہ، ایسا یقین ہونا چاہیے نا، ایسا ایمان ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ سے قربت یعنی قریب ہوتے ہم ہو جاتے، جب اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دم قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آئے گا نہ آپ کو تنہائی میں ڈر لگے گا، نہ اکیلے رہنے میں برا لگے گا، لوگوں کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، انشاءاللہ ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی رہے گی۔ آپ سے کوئی بات کرے نہ کرے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور یہ ہمارا ایمان ہوگا تو ہم کبھی کسی بات سے خوف، ہراس، ٹینشن، پریشانی میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور ایک دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ جو انسان صبح کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے کاموں میں کفایت کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ یہ دعا کو چاہے آپ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، پریشانی دور کرے گا اللہ پاک۔ مطلب دیکھو نا کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ اور ایک بہت پیاری آیت ہے سورہ حشر کی کہ اس کا ترجمہ ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت شکل بنانے والا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی پاکی بیان کرتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جو شخص صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی یہ آیت پڑھے ہوئے تو 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، اور اس دن مرنے پر شہادت کا اجر ملے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں اتنی اچھی اچھی آیتیں دی ہیں، اتنی اچھی اچھی دعائیں دی، تو ہمیں قرآن پاک پڑھ کے، ان آیتوں کو پڑھ کے اس سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ چلنے کی، اللہ پہ ایمان اپنا پختہ رکھنے کی نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ہر مومن مسلمان مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات سب کی مغفرت کرے، سب کا ایمان مضبوط کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔